رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم مسئولون عن رعیتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر انسان جتنا بھی ہے سب سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ عن رعیتہ، تم میں سے سب سے پوچھا جائے گا تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں، جو تمہاری نگرانی میں ہے، جو تمہاری ذمہ داری میں ہے، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس میں جو مرد حضرات ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا اور جو خواتین حضرات ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور مردوں سے زیادہ خواتین سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ آج کے زمانے میں گھر جو چل رہا ہے وہ مردوں سے کم چل رہا ہے، عورتوں سے زیادہ چل رہا ہے گھر۔ اور تقریباً جو گھر کی خواتین بولتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کے رسومات کے سلسلے میں ہو، چاہے گھر میں کسی دوسرے پروگرام کے سلسلے میں ہو، یا کوئی بھی اور کام ہو، جو گھر کی خواتین بولیں گی وہی مجبوراً یا خوشی سے جیسا بھی چاہے مرد کو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر زیادہ سوال ہوگا تو عورتوں سے ہوگا، عورتوں سے ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر کی نگرانی، آپ نے اپنے آپ کے تھرو چلنے والے لوگوں کی نگرانی کس طرح کیا، مرد سے پوچھا ہی جائے گا، نہیں بول کے نہیں، مردوں سے سختی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنی چھوٹ کیوں دی، لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں سے پوچھا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے یہ بچوں کے صحیح تربیت کا، بچوں کے صحیح تربیت کا، اس کے ذمہ دار باپ کم ہیں اور ماں زیادہ ہیں۔ بچے بگڑ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار باپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ماں ہیں۔ بچے اگر صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کر رہے، اس کے ذمہ دار باپ کم ہیں، ماں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ٹائم پہ اٹھنا، اس کو ناشتہ بنا کے دینا، اس کو پیار سے اٹھانا یا زبردستی اٹھانا، اس کو غسل کرنا، اس کو جو ہے ہر طریقے سے تیار کر کے اسکول یا مدرسے بھیجنا، یہ باپ کی کم ذمہ داری ہے۔ ماں کی ذمہ داری آپ لوگوں کون بھیجتے بھائی مدرسہ؟ کون بھیجتے؟ باپ بھیجتے۔ میں تو سمجھتا ہوں تقریباً جو بچے ہیں چاہے وہ اسکول کے ہیں یا مدرسے کے ہیں، باپ تو کسی کے سعودی میں ہوں گے، کسی کے ابا دوسرے اسٹیٹ میں ہوں گے، کسی کے ابا دوسرے گاؤں میں ہوں گے یا ڈیوٹی پہ ہوں گے۔ بہت کم حضرات ایسے ہیں جو بچے یہاں پہ ہیں یا اسکولوں میں ہیں، ان کے ابا بہت کم ہی گھر میں رہتے ہوں گے، زیادہ کام پہ۔ لیکن جو 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بولو آپ لوگ، ماں کی۔ اگر کسی کا بچہ مدرسہ یا اسکول نہیں جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو قیامت کے دن بچے کے بگڑنے کے بارے میں کس سے پوچھا جائے گا؟ مردوں سے، عورتوں سے؟ عورتوں سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر کسی کا بچہ کبھی پڑھنے جا رہا ہے، کبھی نہیں پڑھنے جا رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے ماں کی کمزوری ہے۔ کیا ہے؟ اتنا چھوٹا بچہ ماں کے بات سے باہر ہو رہا ہے، بتاؤ وہ جب بڑا ہوگا، جب اس کے ساتھ ایک بیوی آ جائے گی، تو وہ بچہ ماں کو کس طرح پالے گا؟ جب اتنا چھوٹا نہیں سن رہا ہے تو بڑا ہو کے سنے گا۔ یاد رکھو یہ جو دن ہے، ابھی لوگ کیا ہے، بچے دیکھو چھتوں پہ پتنگا اڑاتے ہیں۔ کیا اڑاتے ہیں؟ کیوں اڑاتے؟ خوشی ہوتی نہیں؟ ارے پتنگ اڑائے تم لوگ خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ تو یہ بچے جو گھر کے ہیں یہ ایک پتنگ ہیں۔ کیا ہے؟ یہ پتنگ ہیں۔ بچے کیا ہے؟ پتنگ ہیں۔ اور اس کا ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ بچے پتنگ ہیں، اس کے ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ماں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پتنگ اڑانے والا
बच्चे संभालने वाले के तरह है। समझ रहे? अगर बच्चों को बचपन में छूट दे दिए तो वो बच्चा आगे चल के आसमान की बुलंदी पे नहीं उड़ता, वो तरक्की के दुनिया को नहीं देख सकता। जिस तरह पतंग को अगर शुरू में सही तरीके से नहीं उड़ाया जाए तो पतंग बजाय ऊपर जाने के कहा जाता बच्चे? कहा जाता? तुम लोग पतंग उड़ाए? पतंग खुद ब खुद ऊपर जाता? वो बड़े संभाल के उड़ाना पड़ता है, बड़े संभाल के। हाँ, जब वो बुलंदी पे चला जाता है फिर जाके थोड़ा सुस्ती करे तो चलता, लेकिन फिर भी धागा हाथ में रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता? और अगर बीच से कट गया तो गया, और हाथ से छूट गया तो गया। इसी तरह बच्चों की हालत है। बचपने में उसको बहुत एहतियात से संभाल के उड़ाना पड़ता है, तरक्की की दुनिया में ले जाना। जब ये बच्चे बड़े हो गए, संभलते 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 संभलते, पढ़ते पढ़ते, जब ये बच्चे ऊपर बुलंदी पे चढ़ गए, अब इसको छोड़ना नहीं पड़ता। बच्चों को छोड़ना नहीं पड़ता, नहीं तो बड़े होने के बाद ये बच्चे आपको ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ेंगे? और मर जाओगे तो लाश तक उठा के लाने के काबिल बच्चे नहीं रहेंगे। इसलिए बच्चों के पतंग को, बच्चों के डोर को भी बड़े होने के बाद भी कहाँ रखना चाहिए? अपने हाथ में रखना चाहिए, और इसको टूटने से भी बचाना चाहिए, और इसको हाथ से छूटने से भी बचाना चाहिए। नहीं तो ये बच्चे उसी तरह उड़ जाएंगे जिस तरह पतंग उड़ जाते हैं, और उसी तरह जाके नदी में, समंदर में, जंगल में, झाड़ में, कांटों में कहीं भी जाके उलझ जाते बच्चे तुम्हारे, जिस तरह से पतंग उलझ जाया करता है। तो बच्चों को संभालने